تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہم تابوت سکینہ کی شان و عظمت اور طاقت و قوت کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی کہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا، اور یہودی کیوں اس تابوت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے واقعات جاننے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور وراثت کے ایک بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس و بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جب کفار کی لشکر کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی، اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزانہ تھا، اور نصرت خدا بندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں پڑ گئے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا لے گئے، اور اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑ گیا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر آ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان کافروں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑے پر باندھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منہ و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
اور ان کے نبی حضرت شمویل نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چیل اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت اور عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچا دیا۔ اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، یعنی مومنوں کے دلوں کا اطمینان اور ان کے روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت الہی کے انوار اور برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنوں کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے تو اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کے گناہوں کے بھوت ان کے سروں پر سوار ہو گئے، تو ان کے جرموں کی نحوست نے انہیں یہ برا دین دکھایا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کافر اٹھا لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور نبوت تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس ہی رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا اور یہ آپس ہی میں جنگ کرنے لگے، اور اسی دوران یہ صندوق ان سے کھو گیا اور آج تک نہیں ملا۔ آج بھی یہودی اس کی تلاش میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو فلسطین اور مسجد اقصی کے حالات معلوم ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے کسی سرنگ میں دفن ہے، اور یہودی اسے نکال کر اس کے وسیلے سے دعا کر کر پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ صندوق کہاں موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ تعالیٰ اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہے اسے کوئی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہمارے تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔